پر مزید خوبصورت بات کرنے کے لیے میں بڑھنا چاہوں گا اپنے مہمان اسکالر کی جانب اور علامہ شاہ زیب رضا قادری صاحب، ان کی خدمت میں التماس کروں گا کہ جناب ہم اپنے معاملات بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، اپنی شادیاں کرتے ہیں، اور شادی کرتے وقت ہمیں یہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اچھے گھر کی باپردہ خاتون جو ہے وہ ہمارے عقد میں آئے. تو بیواؤں کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہماری ان کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے، جبکہ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح میں ایک یا دو روایات میں ملتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں آپ کے نکاح میں تھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ بیواؤں کے ساتھ آپ نے نکاح کیا تھا. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی ضرورت ہے اور ہمیں اس کا کس قدر خیال رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، حسن رضا رضوی صاحب آپ کا، بالخصوص ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب کا، اور شعور دین کی اس پوری ٹیم کا، جنہوں نے اس خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا، اور بالخصوص اس موضوع کے اوپر، اور نہ صرف یہ موضوع، اس سے متعلقہ ہمارے معاشرے میں جتنے موضوعات ہوتے ہیں آپ ان کو لیتے ہیں، وہ کرنٹ ایشوز ہوں، وہ جتنے بھی ہاٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر کلام کیا جاتا ہے. شعور دین کی ایک بہت خوبصورت ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، اور یہ ایک بہت اچھی دین کی خدمت کا سلسلہ ہے. جیسے اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم جتنی تمہارے اندر بساط ہے، طاقت ہے، تم ہر وقت اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے تیار رہو، چاہے وہ گھوڑے ہی باندھنے سے کیوں نہ ہو. کیوں؟ تاکہ تم اللہ اور اپنے دشمن کو ڈرا کے رکھو. اب یہ جو سوشل میڈیا ہے، شعور دین کا ایک پروگرام ہے، یہ ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے. بالکل جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جیسا طوفان ہو اس کو روکنے کے لیے ویسا ہی سامان کا انتظام کرنا چاہیے. اب اگر سوشل میڈیا ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے، غلاظتوں سے، تو کیوں نہ ہم ایک خوبصورت پیرائے کے اندر اسلام کا وہ گلدستہ لے کے آئیں کہ جس کی مہک سے یہ ساری ہر قسم کی غلاظتوں کی جو سمیل ہیں، بدبوئیں ہیں، وہ ختم ہو کر مدینے کے باغ و بہار کی خوشبوئیں آنا شروع ہوتے ہیں. تو یہ شعور دین کی بہت خوبصورت ٹرانسمیشنز ہیں جو آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں. اللہ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اس پہ اجر عطا فرمائے، اور ہمارے ناظرین جو یہ سن رہے ہیں ان کا حق بنتا ہے، ان کے اوپر یہ دینی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ نہ صرف ان کو سماعت کریں بلکہ اس کو آگے سے آگے ان پیغامات کو پہنچائیں. آپ مختلف اسکالرز کو، علماء اکرام کو بلاتے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک تشریف لایا کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی ترجیحات ہیں، پرائرٹیز ہیں، تو اس لیے آپ کہ میں اس پہ آپ کو داد تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور اس پہ آپ کو مزید عرض کرتا ہوں کہ مزید ہمت سے، اور دوست احباب بھی آپ کے تعاون میں آپ کے سامنے. اب جو آپ کا آج کا موضوع ہے بیواؤں کے ساتھ اور یتامہ کے ساتھ، آپ نے دو باتیں کی، میں اسی کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں. ایک تو آپ نے حدیث شریف شروع میں بیان کی الساعی علی الارامل والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. اب یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مجاہد کی طرح اس کو جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے. اب مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر دیکھیے قرآن کیا بیان کرتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اب یہ جو فوت بھی ہو جائیں تو فرمایا کہ تم انہیں مردہ بھی مت کہو. پھر دوسرے مقام پہ فرمایا گمان بھی مت کرو. یہ اب مجاہد کے اگر مقام کی سمجھ آ جائے نا تو ہمیں یہ بھی پھر سمجھ آ جائے کہ جو بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرما رہا ہے. دیکھیں امتی کے لیے رسول اللہ کے عمل دو طرح سے ہیں. ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے اور دوسرا حضور علیہ السلام کا فعل ہے. بیواؤں کے معاملے میں امتی کے لیے واضح طور پر اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے رول ماڈل ہی ذات مصطفیٰ ہے. اور وہ رول ماڈل اس لیے ہیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر خوبی بھی رکھی ہے اور اللہ نے ہر نقص سے پاک بھی رکھا ہے. کسی قسم کی کمی اور کوتاہی کو ذات رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں کیا جا سکتا. اب جب مکمل نمونہ تھے تو ہمیں پھر انہی کی سیرت کو فالو کرنا چاہیے، انہی کے طرز حیات سے اپنی زندگی کو آگے عبارت کرنا چاہیے. سرکار نے حدیث میں یہ ترغیب دے دی. اور عمل رسول اللہ علیہ السلام کا 9 ازواج ہیں، 2 غلام باندیاں ہیں، کنیزیں ہیں.
एक सिर्फ और सिर्फ कंवारी हैं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, मुहद्दिसा हैं, मुफस्सिरा हैं, अबू मूसा अशरी कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सहाबाए किराम में भी अगर किसी मसले पर इख्तिलाफ हो जाता तो हम उस इख्तिलाफ के हल के लिए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के पास हाजिर हुआ करते थे। अहादीस रसूल ये कहती हैं कि तुम्हें कोई मसला समझ ना आए तो उम्मुल मोमिनीन के पास जाओ। उम्मुल मोमिनीन के सिवा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के सिवा बाकी तमाम अज़वाज मुतहरात बेवा हैं। अब ये जो मुल्हिदीन की तरफ से, मुस्तशरिकीन की तरफ से एतराज किया जाता है कि इतनी ज्यादा शादियां हैं रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की, तो ये माअज़ल्लाह एक दूसरी कैफियत थी। अगर वही कैफियत होती तो सरकार पहली ज़ौजा को, वो भी वो हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा पाक जिनकी 2 शादियां पहले से हो चुकी हुई हैं, उनके साथ निकाह मुबारक हुज़ूरुल इस्लाम फरमा रहे हैं। और फिर देखिए रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की उम्र मुबारक 25 साल है, उनकी उम्र मुबारक 40 साल है, 15 साल का गैप है। आप अपने दौर के अंदर ये तमन्ना करते हैं कि आपको इस मामले के अंदर हम एज मिले, आपका रफ़ीक़ सफ़र, आपका साथी, आपकी जो रफ़ीक़ा हयात और हम इसको बहुत बड़ी कदगन समझते हैं कि वो इतनी बड़ी, मैं इतना छोटा, और ये क्या। रसूलुल्लाह ने इस कदगन को भी अपने अमल मुबारक से गलत साबित फरमाया। अब आप देखें, फिर ये दोनों अमल हो गए रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के। अब हम आते हैं अपने दौर के अंदर। हसन भाई, मसला ये है, हम इस्लामिक जो तालीमात हैं ना, उनसे दूर हो गए, बिलखुसूस हम सब कंटिनेंट वाले, बर्रे सगीर वाले, पाको हिंद वाले। हमारे अंदर चूंकि यहाँ पहले सारा हिंदू सिख का सारा कल्चर था और वही चीजें अब हमारे अंदर अब तक राइज हैं। बिल्कुल। आप शादी के मामलात को ले लें, निकाह के मामलात को ले लें, कैसी कैसी जाहिलाना रसूमात हमारे अंदर दर कर गई हैं। बिल्कुल। एक आप देखें, इस्लाम जो है वो हमें इस पर तालीम ये देता है कि निकाह जब अच्छा कुफ मिल जाए तो उसमें ताखीर ना की जाए, उसमें जल्दी की जाए। जैसे ही तुम्हें इसका अच्छा कुफ मिल जाए तो उस पर आप उसमें ताखीर किए बगैर आप उस पर निकाह कर दें। हमारे यहाँ अब वो ज़माना जाहिलियत की रसूमात और वो हिंदुआना रसूमात के हम ख़ानदान में एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की खुराफात पाई जाती हैं कि जनाब सबसे पहले हम बेटियों की शादियाँ करेंगे, हालांकि वो होती भी छोटी हैं। अच्छा, फिर उनका ये एक बड़ा अजीब सा फलसफा होता है हमारे बड़ों का, बुजुर्गों का, बड़ी माजरत के साथ, कि जब तक ये बच्चा अपने पाँव पे नहीं आ जाता हम उतनी देर तक शादी नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा अलमिया, सबसे बड़ा अलमिया ही निकाह के मामले में ये है। बिल्कुल। हालांकि आप इस पर कुरान और सुन्नत से जब दलाइल देखते हैं तो आपको ये मिलता है मफहूम कि किसी के आने से रिस्क बंद नहीं होता, बल्कि रिस्क में वुसअत आ जाती है। हमारा ईमान होना चाहिए, हमारा ईमान होना चाहिए। और फिर अल्लाह करीम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है, जैसे कुरान करीम में फरमाया ना, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी औलादों को रिस्क की कमी की वजह से कत्ल ना करो। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रिस्क हम ही देते हैं और तुम्हें भी रिस्क हम ही देते हैं। क्या बात। फिर यहाँ तक भी आप मामला देखिए कि अल्लाह करीम अगर एक चींटी को, एक कीड़े को पत्थर की कोख में रिस्क पहुंचा सकता है, हम तो अशरफुल मखलूकात ठहरे। फिर मैं इस पर एक और अर्ज करता हूं कि एक मेहमान एक खाने पे, एक वक्त की दावत पे आपके पास आता है तो हमारे बड़े भी कहते हैं कि मेहमान अपना रिस्क साथ लेके आता है। और भाई जो एक लम्हे के लिए घर में आए वो अपना रिस्क ले आए, जिसने सारी जिंदगी गुजारनी है वो खाली ही आ जाएगा। और हमारी कोशिश होती है कि अगर 2 मेहमान आने हैं तो हम 4 का इंतजाम। जी, मैं ये आपको यही अर्ज करने लगा था। अगर फैमिली मेंबर्स 5 हैं तो अब उसी बात की तरफ आता हूँ जिससे मैं आगे चला था कि हमारी इस्लामी जो तालीमात हैं हमें उससे नाआशनाई है, हमें वो बताई नहीं गई। हमें हमारे आइमा किराम, हमारे खुतबा के जुमे के मौज़ूआत भी वो रिवायती हैं। हम अपने वक्त की ज़रूरत को ही नहीं समझ रहे कि हमारे दौर में ज़रूरत किस चीज़ की है, इस पे कलाम करते। अब इसी को लेके आप बेवा के मामले पे आ जाएं। 2 चीजें हैं समझने की, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, फवायद और नुकसान। बेवा से निकाह किया जाए तो नुकसानात के फवायद क्या लाजिम आ रहे हैं, और उसको अगर वैसे ही छोड़ दिया जाए तो नुकसान क्या आते हैं। बिल्कुल सही। आप बेवा से निकाह करते हैं तो देखिए, सबसे पहले ये अगरचे अलग टॉपिक है कि अगर कोई शख्स पहली शादी कर रहा है तो अहादीस रसूल के मुताबिक वो तरजीह कंवारी औरत को ही दो। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की अब्दुल्लाह इब्न मसूद के मुतालिक गालिबन रिवायत थी, उन्होंने एक बेवा से शादी की तो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया क्या ही अच्छा था तुम एक कंवारी से करते, तुम्हारे लिए ये ज्यादा बेहतर था। उन्होंने फिर आगे से वजाहत दी, हुजूर मेरी बहनें हैं, मैंने चाहा कि वो आए जो इनकी खिदमत कर सके, ये वो मामला था सारा। अच्छा, अब अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता है,
اب دوسری شادی والا اگر پہلی کنواری کو تلاش کرے گا اس کے لیے بھی یہ مسئلہ ہوگا، اور بیوہ ہے تو اس کو بھی وہی ترجیح دے گا جس کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے۔ فائدے کیا ہوں گے؟ بیوہ سے شادی کرنے کے لیے ایک امتی مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی تو یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور سنت بھی وہ ہے جو حضور علیہ السلام نے کثرت سے اس پہ عمل فرمایا۔ نیت یہ ہونی چاہیے، جی نیت یہ۔ بالکل۔ پھر دیکھیے وہ بیوہ عورت جس کا اس وقت کوئی سہارا نہیں ہے، پرسان حال نہیں ہے، آپ اس کا سہارا بن جائیں گے، اور کسی بے سہارا کا سہارا بننے پر احادیث میں، قرآن و سنت میں کیسے کیسے خوبصورت دلائل اچھا ہیں۔ قبلہ یہاں میں ایک بات شامل کرتا چلوں، ہمارا یہ بھی بڑا المیہ ہے، بیوہ کے ساتھ ہمیں نکاح کرنا پڑ جائے نا تو پھر ہم حضور کی سنت کو نہیں دیکھتے ہیں کہ چلو شادی شدہ ہے تو کوئی بات نہیں، خوبصورت ہے یا نہیں ہے، جی خوبصورت ہوگی تو پھر شادی کریں گے، اگر خوبصورت نہیں ہوگی تو پھر اسے چھوڑ دیں گے، یعنی حضور کی سنت کا جو عمل ہے وہ بھی ہم خواہش نفس کے مطابق پورا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ عمل ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سنت کو پورا کرنا ہے تو سنت کو سنت طریقے پر عمل کر کے پورا کیا جاتا، تاکہ اس پر جو اجر و ثواب کا استحقاق تھا وہ بھی اسے نصیب ہوتا۔ پھر ہم وہ اس نیت کی وجہ سے نا، نیت باطل کی وجہ سے ہم وہ اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نیت کے ہی اعتبار سے تو انما الاعمال بالنیات، فرمایا یہ روشن دان کیوں رکھا ہے روزن دان؟ عرض کی حضور یہاں سے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، فرمایا کاش تم یہ کہتے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی، ہوا اور روشنی تو تمہیں ملنی تھی، لیکن اگر یہ نیت کرتے تو تمہیں ثواب بھی ملتا۔ بات نیت پہ آ جاتی ہے۔ یہاں پر بھی وہ اگر بیوہ سے شادی کر رہا تھا، نیت یہ کر لیتا کہ میں اس پر اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل کرنے کا وہ جو ثواب ہے وہ حاصل کروں گا۔ ایک بات، پہلے تو وہ سنت رسول پر عمل کا ہو گیا، بے سہارا کا سہارا بننے کا ہو گیا۔ اب اگلی بات دیکھیے، اس کے بچے بھی ہوں گے، وہ یتیم ٹھہرے، اب یتیموں کی کفالت اپنے ذمہ لے لینا۔ واہ کیا بات، حضور جان عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابھی آپ اس پہ سنتے جائیں۔ جی جی، پہلا ہو گیا سنت پہ عمل، امتی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اعمال دیکھ لیں، سنت پہ عمل کے لیے کس قدر ان کا معاملہ ہوتا تھا۔ یہ بے سہارا کا سہارا، یتیم کی کفالت، حضور جان عالم کی ایک ہی حدیث، بس میں آگے چلتا ہوں کہ فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، جتنے بال نیچے آئیں گے اللہ ہر بال پر اسے نیکی عطا فرمائے گا۔ کیسی خوبصورت تعلیمات ہیں، یعنی ابھی تک 3 in 1 والا معاملہ۔ جی ابھی 3 in 1 والا معاملہ۔ پھر دیکھیے حضور اسلام نے فرمایا جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول اس گھر پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ برکت والا گھر بن جاتا ہے۔ چوتھا پیکج۔ اچھا اب ہم آتے ہیں اس سے آگے، یہ فوائد ہم نے ابھی 3 ذکر کیے، سنت، بے سہارا کا سہارا، یتیم کی کفالت۔ اب جب اس کی یتیم کی کفالت کر لے گا اور اس عورت کے پاس کوئی وراثت میں اچھا مال بھی ہوگا، وہ دیگر معاملات بھی ہوں گے، وہ بیوہ اگر اپنے خاندان میں رہے گی تو اس مال کو مال ناحق کے مصارف میں لے جایا جائے گا، اور یہ اس نیت سے شادی کر لے کہ اس بیوہ کے جو بچے ہیں کل جب اس کی یہ جو مال و دولت ہوگی میں ان کو صحیح طور پر ان کا حق وہاں پر ادا کر سکوں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا نا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ناحق مال نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یہ ساری اس پہ ہے۔ پھر آگے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ تم یتیموں کا مال نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، یہ ساری فضیلتیں بھی اس کے دامن میں آ گئی، یہ 4 ہوئی ہیں۔ یہ فوائد اس پہ کلام کرتے ہیں جو بہت کھلتے جائیں گے۔ اب آتے ہیں نقصانات کی طرف، نقصان کیا لازم آ رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلا نقصان یہ ہے، بیوہ عورت بیچاری، اس کے لیے جو سب سے بڑا پرابلم بنتا ہے، جب ایک بہن جا رہی ہو نا بازار میں، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بھائی بھی ہو، تو اسے یہ ہوتا ہے، بالکل چھوٹا بچہ ہو، اس بہن کو یہ ہوتا ہے کہ میری عزت کا محافظ میرا بھائی میرے ساتھ جا رہا۔ اب اسی مثال کو دیکھ کے اب آپ اس بات کی طرف آئیے کہ جب عورت کا شوہر سر سے اٹھ جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اب وہ معاشرے میں کیسے زندگی گزارے گی۔ بالکل ایسے، تو جب وہ شادی کر لے گی تو اس کو وہی معاملہ پھر سے اللہ عطا فرما دے گا۔ بالکل ایسے۔ دوسری بات، اب جب وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اس پر دست شفقت اس بہانے سے، اس کی خیر خواہی کی نیت سے، یعنی یوں کہیں کہ شہد کی آڑ میں زہر لا کر اب اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، بالکل، جو کہ اس کے لیے مرد کے لیے بھی زہر قاتل ہے، عورت کے لیے بھی زہر قاتل ہے۔ مرد کے لیے تو سیدھا سیدھا ہی ہے نا معاملہ کہ وہ ناجائز تعلقات، عورت کے لیے بھی ہے، لیکن عورت اس وقت بے بس ہے اور اس کی بے بسی سے لوگ کھیلتے ہیں۔ معاشرے کے اندر زنا کی جو شرح بڑھتی ہے اس میں سے ایک سبب یہ ہوتا ہے۔ اچھا پھر ایک بڑا سب سے جو نقصان لازم آتا ہے،
پھر آپ آگے اس کو سلسلے کو لے کے چلیں، وہ یہ ہے کہ عورت بیچاری اپنے ان معاملات میں پھنس کے شرعی پردے کو بھی بھول جاتی ہے، اور پھر اس کے جب معاملات لوگوں سے بڑھتے ہیں تو یہی چیز اس کے بچوں میں بھی درکار آتی ہے کہ اس کے بچے بھی بیچارے وہ غیر مردوں کا اس کے گھر میں آنا، وہ بچے شاید برا محسوس نہیں کرتے اسے، اس کے لیے، ان بچوں کے لیے نارمل چیزیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب ہماری والدہ جو اس وقت بے سہارا بنی پڑی ہے تو اس کا سہارا کس نے بننا ہے، اس نے کسی سے تو کام کروانا ہے، گھر کا سبزی منگوانی ہے، تو وہ بچے بھی پھر اس چیز کو لائٹلی لیتے ہوئے شریعت کی اس حرام کردہ چیز کے اوپر بھی وہ، اور اب اس سارے کا گناہ جو آئے گا ہمارے معاشرے کے وہ باصلاحیت افراد جو یہ کام کر سکتے تھے نہیں کر پا رہے، کیوں نہیں کر پا رہے؟ خود سے نہیں کر پا رہے یا ہمارے معاشرے کی پائے جانے والی غلط رسومات کی وجہ سے نہیں کر پا رہے، یہ گناہ سارا ان پہ جائے گا، اور پھر جو خاندان کے افراد ہوتے ہیں، بیچاری عورت بیوہ بعد میں ہوتی ہے، پہلے اسے نکال دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے قرآن کیا فرماتا ہے؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، مطلقہ کی عدت کا حکم کیا ہے؟ حکم شرع کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں گزارے، اور جب تک وہ عدت میں ہے، معتدہ ہے، تو اس کے نان و نفقہ کس پر ہے؟ شوہر پر ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی ختم کر دیا گیا، پہلے شروع میں اسلام میں 1 سال عدت تھی، متاعا الی الحول غیر اخراج، دوسرے پارے میں، تیسرے پارے میں ہے، تو یہ 1 سال کی عدت کو ختم کر کے 4 ماہ 10 دن پہ لایا گیا، نان و نفقہ پھر شوہر پر ہی ہے، سارا کچھ اسی پر ہے، اور اس کے بعد بھی پھر حسن سلوک کی ہمیں تاکید کی گئی ہے، لیکن یہ ساری تعلیمات جب تک ہم عوام میں بیان نہیں کریں گے، لوگوں کو شعور نہیں، جیسے آپ کا پروگرام ہی شعور دین ہے، دین کا یہ شعور نہیں دیں گے، اس وقت تک پھر یہ معاملات کا ہمیں سامنا کرنا ہی پڑتا رہے گا۔ ضروری ہے کہ یہ تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جائیں، اور پہنچا کر اس غلط رسومات کا تدارک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی صحیح تعلیمات پہ عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارا جا سکے۔ واہ واہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں اور بہت سیر حاصل گفتگو فرما رہے تھے علامہ شاہ زیب رضا قادری صاحب۔ اور یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی